فقی مسئلہ نمبر 29، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا فوت شدہ رشتہ داروں کی طرف سے یا فوت شدہ ماں باپ کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے عید قربان کے حوالے سے، کہ لوگ نبی علیہ السلام سے اظہار محبت یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے قربانی کی جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ صحیح مشکات میں حدیث ہے 7 نمبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور دنیا میں تمام جو چیزیں ہیں ان سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ لیکن جو عمل ہم نبی علیہ السلام کی محبت میں کر رہے ہیں وہ عمل ثابت بھی ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے 2 دلائل پیش کیے جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے یا میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، کی جا سکتی ہے۔ تو یہ جامع ترمذی میں ہے 495، اس کا نمبر ہے 1495 کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد 2 مینڈ ذبح کیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ علی آپ 2 مینڈ ذبح کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک میں اپنا مینڈا ذبح کرتا ہوں قربانی کا، ایک نبی علیہ السلام کی طرف سے ذبح کرتا ہوں، اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا تھا کہ میری وفات کے بعد میری طرف سے ایک جانور ذبح کرنا اللہ کی رضا کے لیے، ان کی قربانی۔ تو اس حدیث کو بنیاد بنا کر پھر اہل علم بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے عید قربان کے موقع پر۔ تو دیکھیں اس کے 2 پہلو ہیں۔ پہلو نمبر 1 کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی تھی، تو جس کو وصیت کی جاتی ہے اس کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ اس نے اس وصیت پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ باقی لوگ اس پر عمل نہ بھی کریں تو اس میں کوئی ملامت والی بات نہیں، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ سیدنا عمر فاروق، ابو بکر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس طرح قربانی 2 کی تھی؟ کوئی حدیث میرے علم میں اس طرح کی نہیں ہے۔ اور اس سے بڑھ کر امام حسن و حسین نے بھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس طرح قربانی کی تھی؟ کوئی اس طرح کی صحیح روایت میرے علم میں تو نہیں ہے۔ تو یہ حضرت علی کو وصیت کی تھی، اور جس کو وصیت کی جاتی ہے اس کے لیے یہ خاص ہوتی ہے، اس نے اس وصیت پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح کی وصیتیں نبی علیہ السلام نے اور اصحاب کو بھی کی اپنی زندگی میں۔ تو ایسے بخاری میں 1981 کا نمبر ہے 1981 کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے وصیت کی کہ ایام بیض کے روزے رکھنا، یعنی کہ ہر ماہ کے جو 3 روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، آپ نے اس کی ترغیب، اس کی وصیت ابو ہریرہ کو بھی کی کہ ایام بیض کے 3 روزے رکھنا اور چاش کی 2 رکعتیں پڑھنا اور سونے سے پہلے ہی وطر پڑھ لینا، یعنی کہ یہ وصیت خاص ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھی۔ اب کوئی اور بھی صاحب جو ہیں وہ فرض کرنے کہ وہ ایام بیض کے 3 روزے نہیں بھی رکھتے تو وہ کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے، ایسا ویسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسی ہی وصیت مشکات میں ہے 2060 کا نمبر ہے 2060 کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ اے ام سلمہ ہر ماہ کے 3 روزے رکھنا، یعنی کہ ایام بیض کے روزے۔ تو یہ ہوتی ہے وصیت، جس کو وصیت کی جاتی ہے اس کو وہ وصیت صرف اسی کا خاصہ ہوتا ہے، باقی تمام لوگ اس پر چاہے عمل نہ بھی کریں تو وہ کوئی ملامت نہیں ہوگی، کوئی گناہ گاری والا عمل ایسا ویسا نہیں ہونے والا۔ تو یہ حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، حضرت علی اس وصیت پر عمل کرتے تھے۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا یہ ہے ضعیف، اس میں شیخ القاضی مدلس عن سے روایت کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر امام ترمذی نے نیچے نقل کیا کہ امام بخاری نے اس حدیث کے متعلق اپنے استاد المدینی سے پوچھا اس کے متعلق بحث کی، اور اس کے باوجود پوچھ گچھ کے باوجود امام بخاری نے اس کو اپنے صحیح بخاری میں نقل نہیں کیا، کیونکہ وہ اس کو درست نہیں سمجھتے تھے، اس حدیث کو ضعیف سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر امام ترمذی نے اس کے نیچے عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کیا، اور اس کے علاوہ اہل علم کا قول بھی نقل کیا کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا بالکل درست ہے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا درست نہیں ہے، یعنی کہ بعض کہتے ہیں میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ انہوں نے عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کیا، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ مجھے یہ عمل زیادہ پسند ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے، قربانی نہ کی جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی میت کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو پھر وہ سارا گوشت صدقہ کرے گا، اس میں تو خود کچھ نہیں کھائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر حنفی وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ اگر باپ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ میری طرف سے قربانی کرنا، تو جو وصیت والی قربانی بیٹا کرے گا باپ کی طرف سے باپ کی وفات کے بعد، تو اس میں سے گوشت خود نہیں کھائے گا، سارا تقسیم کرے گا۔ لیکن اگر باپ نے وصیت نہیں کی تو بیٹے نے عقیدت محبت کے لیے اپنے باپ کی طرف سے بھی قربانی کی میت کے لیے، تو اس میں سے وہ خود بھی کھا سکتا ہے، کسی کو بھی دے سکتا ہے، لیکن وصیت والا گوشت سارا تقسیم ہی کرنا ہوگا، اس میں سے خود کچھ نہیں کھا سکتا۔ پھر بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر یعنی کہ یہ میت کی طرف سے جو قربانی کرنی ہے
تو یہ پورا بکرا پورا کرنا ہے، ایک حصہ نہیں ڈال سکتا کسی جانور میں. اگر آپ نے بکرا کرنا ہے پورا بکرا کرنا ہے، بیل کرنا ہے پورا بیل کرنا ہے، اونٹ کرنا ہے تو پورا اونٹ کرنا ہے. کسی بڑے جانور میں حصہ نہیں ڈال سکتا میت کی طرف سے جو آپ نے قربانی کرنی ہے. لیکن حنفی کہتے ہیں کہ آپ حصہ بھی ڈال سکتے ہیں. تو یہ مسئلہ تھا کہ یہ جو دلیل دی جاتی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ حضرت علی کی وصیت تھی. حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص وصیت کی تھی، تو اس وصیت پر حضرت علی عمل کرتے تھے. نمبر 2 کہ یہ روایت ضعیف ہے. ٹھیک ہے. دلیل نمبر 2 وہ یہ صحیح مسلم میں ہے 5091، اس کا نمبر ہے 5091، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک دمبا ذبح کیا مینڈا، اس کے اوپر تکبیر کے الفاظ کچھ یوں پڑھے، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، اے اللہ اس کو قبول فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو اس حدیث کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے اتنا اظہار محبت کیا، امت کی طرف سے اپنی زندگی میں قربانی کی، آپ پوری امت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے قربانی کریں آپ کی وفات کے بعد. تو دیکھیں یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی، کیونکہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 میں ہے نا، پیغمبر یعنی کہ نبی علیہ السلام مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبروں کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری روحانی مائیں ہیں. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں، انہوں نے ہمیں اپنی روحانی اولاد ہونے کی وجہ سے ہماری طرف سے وہ قربانی کیا کرتے تھے. اور بیسیکلی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے، یعنی کہ اس میں وہ لوگ شامل ہیں، ویسے تو پوری امت ہی شامل ہے، خصوصاً وہ لوگ شامل ہیں جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، جو رکھتے ہیں وہ تو آپ بھی کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اپنی امت کے ساتھ ایک روحانی باپ ہونے کا رشتہ کیسا نبھایا، وہ صحیح بخاری میں ہے 2298 کا نمبر ہے 2298، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی جنازہ لایا جاتا، میت لائی جاتی، تو آپ سب سے پہلے پوچھتے اس کے ذمہ کوئی قرض ہے؟ اصحاب بتاتے قرض ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ اس نے آپ نے پیچھے کوئی مال و دولت چھوڑا ہے جس سے اس کا قرض اتارا جا سکے؟ اصحاب اگر بولتے کہ ہاں اس کے پیچھے مال و دولت چھوڑا ہے، اس کا قرضہ اتر جائے گا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نماز جنازہ پڑھاتے. اگر اصحاب بولتے کہ اس نے اپنے پیچھے کچھ نہیں چھوڑا، یعنی کہ مال و دولت نہیں ہے لیکن اس کے ذمہ قرض ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی پیسے نہیں ہوتے تھے، غربت تھی اس وقت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس جو مقروض کا جنازہ خود نہیں پڑھتے تھے بلکہ صحابہ کو کہتے کہ اس کا جنازہ پڑھا دو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ ذات نے دولت دی، انعامات خزانوں سے نوازا، تو پھر جب کوئی میت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی جاتی تو نبی علیہ السلام پوچھتے اس کے ذمہ کوئی قرض ہے؟ جب بتایا تھا اس کے ذمہ قرض ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے اس نے اپنے پیچھے کوئی مال و دولت چھوڑا ہے؟ وہ لوگ پوچھتے ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے کہ اس نے اپنے پیچھے جو مال و دولت چھوڑا ہے وہ اس کے وارثوں میں جو پیچھے ہے اس میں تقسیم کر دو، اس کا قرضہ میں اپنی جیب سے ادا کروں گا. کیوں کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 میں آیا کہ مومنوں کی جانوں پر پیغمبر کا ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں اس کا روحانی باپ ہوں، اس کی جان سے بھی بڑھ کر میرا اس کے اوپر حق ہے، تو میں اپنے جیب سے اس کا قرضہ ادا کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال و دولت آئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جیب سے مال و دولت ان کا میت کا قرضہ ادا کیا کرتے تھے، اور جو پیچھے وہ مال چھوڑ جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ ان کے ورثاء میں تقسیم کر دو، وراثت کے مسائل جس کو کہتے ہیں آج کی ڈیٹ میں. تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری جانوں کے اوپر ہم سے بھی زیادہ حق ہے، ہمارے روحانی باپ ہیں، تو آپ نے رشتہ کیسے نبھایا کہ جو میت ہوتی ہے اس کا قرضہ آپ خود سے اتار دے. آج کے دور میں پیر تو کہتا ہے کہ میرا مرید کی جان سے بھی بڑھ کر اس کے اوپر حق ہے کیونکہ وہ میرا مرید ہے، میں اس کا پیر ہوں، اور پھر آگے وہ کہتا ہے کہ پیر راضی تو رب راضی، پیر ناراض تو رب ناراض، جس کا پیر ناراض دنیا بھی ختم آخرت بھی اس کی خراب، اور اس طرح کی ضرب تقسیمیں لگاتا ہے. کبھی کسی پیر نے آ کر یہ نہیں کہا جب اس کا مرید فوت ہو کہ اس کے ذمہ کوئی قرض ہے کیونکہ میں اس کی جان سے بھی زیادہ کیونکہ اس کے اوپر حق رکھتا تھا، اور جب بھی یہ میرے پاس دنیا میں آتا تھا کچھ نہ کچھ لے کر آتا تھا، اس کی میرے ساتھ اٹیچمنٹ تھی، تو لہٰذا میں اس کا قرضہ اپنی جیب سے اتارتا ہوں. جب میں اس کے جو پیچھے ورثہ ہے ان کو اگر وہ اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے، یتیم ہے، تو میں ان کے اخراجات اٹھا لیتا ہوں. حالانکہ وہ پیر ساری زندگی اس سے لے رہا ہوتا ہے، جب اس طرح کا موقع آتا ہے پیر جنازے میں بھی شریک نہیں ہوتا، بس کچھ دنوں بعد آئے تو دعائے خیر کی تو چلتے بنے. ٹھیک ہے. تو کبھی یعنی کہ اس قسم کی کوئی پیر نے نہیں کہ چلو میرا اس کی جان پر زیادہ حق ہے، میرے پاس جاتا تھا، میرا مریض تھا، تو اب میں اس کی دیکھ بھال کروں، اس کا قرضہ اتار دوں، یا جو اس کی گھر کے کچھ معاملات ہیں یا اس کی بچی جوان ہے تو میں اس کے لیے کوئی رشتہ تلاش کر کے اس کچھ نہ کچھ آرام سے کوئی نکاح کروا دوں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پیر ہے ہمارا، ان کی جانوں پر حق اس نسبت ہے کہ ہم نے انہوں نے صرف لینا ہی ہے، ان کو دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ آپ نے اپنی امت کے روحانی باپ ہونے کی نسبت سے کیسا رشتہ نبھایا کہ آپ اپنی جیب سے اپنے یہ روحانی اولاد اس کا قرضہ ادا کیا کرتے تھے.
ٹھیک ہے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت تھی. تو دیکھیں پھر یہ مسئلہ ہے اجتہادی، جو حضرت علی کی حدیث بیان کی جاتی ہے، وہ حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، وہ صرف حضرت علی کا ہی خاصہ تھا. اس سے بڑھ کر وہ روایت ہی ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے. امام بخاری نے المدینی سے یہ حدیث ڈسکس کی لیکن اپنی صحیح بخاری میں نقل نہیں کی، کیونکہ امام بخاری اس حدیث کو صحیح نہیں سمجھتے تھے کہ اس اصول کے اوپر وہ حدیث ثابت نہیں ہوتی تھی امام بخاری کے نزدیک. تو ویسے یہ روایت ہی ضعیف ہے. دوسرا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کی طرف سے قربانی کرنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے کیونکہ آپ اس امت کے روحانی باپ ہیں. تو روحانی باپ ہونے کے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی طرف سے قربانی کی. اور بیسیکلی وہ لوگ اس میں شامل ہیں جو قربانی کی اطاعت نہیں رکھتے ہیں، کہ غربا لوگ. ٹھیک ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں میرے بھائیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے خوش ہوں گے جس عمل کے کرنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دیا، نہ اس عمل سے خوش ہوں گے جس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو نہیں دیا، اور امت جو ہے نا وہ دونوں کے ساتھ وہ عمل کر رہی ہے. ٹھیک ہے. یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے خوش ہوں گے جس کا حکم آپ نے اپنی امت کو دیا، اور وہ سورۃ الراف کی آیت نمبر 153 میں آ گیا. سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد آج کے دور میں ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو اللہ تعالیٰ ذات نے دین اتارا، دین پیغمبری محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو لوگوں تک پہنچائے، غیر مسلم تک ان کی دعوت پہنچائیں، جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے غلام. ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو ایسے لوگ روز قیامت کامیاب ہوں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیوٹی لگا کر گئے ہیں اپنی امت کی کہ میرا یہ دین کا جو میسج ہے یہ آپ نے آگے لوگوں تک پہنچانا ہے. بلکہ مشکات میں حدیث ہے 2659 نمبر 2659 کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے خطبہ دیا. فرمایا کہ اے میرے پیارے صاحب، کیا میں نے اللہ کے دین کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ تمام صحابہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ نے اللہ کے دین کا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا. یعنی کہ یہ لوگ قبول کر رہے ہیں کہ میں نے تیرے دین کا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ دیکھو جو یہاں موجود نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان تک دین کا پیغام پہنچاؤ. آج کے دور میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں تک پہنچائیں. ٹھیک ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو دعائیں دے کر گئے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. یہ حدیث مشکات میں ہے، 228 کا نمبر ہے 228 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ ہمیشہ تازہ رکھے جو میری حدیث سنے، اسے یاد کرے اور بھی سے لوگوں تک پہنچائے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو دعائیں دے کر گئے ہیں جو اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو میرے بھائیو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ڈیوٹی لگا کے گئے ہیں کہ ہم میرے بعد میرے دین کے میسج کو لوگوں تک پہنچانا ہے. نہ یہ کہ ہم عید قربان کے موقع پر اسی جھگڑے میں پڑ جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کرنی ہے یا نہیں کرنی. بات تو ایسے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت محبت کی وجہ سے، یعنی کہ ہر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے لیکن وہ اپنی قربانی کرتے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں. تو میرے بھائی یہ کون سی شریعت والا عمل ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے. بیسیکلی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ عمل کر رہا ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہر وہ کیا ہوا عمل قبول ہوگا جو آپ نے تعلیم فرمایا ہے. اور جو ہم خود سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کے عزت و ادب و احترام میں کچھ طریقے اڈاپٹ کر لیں گے، وہ قبول بھی ہو سکتے ہیں اور رد بھی ہو سکتے ہیں. اور وہ طریقہ تو ہمیشہ قبول ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے کنٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے مشکات میں 3246 کا نمبر ہے 3266 کہ قیس بن سعد بیان کرتے ہیں کہ میں ہرانہ میں شہر میں گیا، میں نے وہاں دیکھا کہ لوگ جو نا اپنے سپہ سالار کو سجدہ کر رہے ہیں. تو میں نے دل میں خیال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے سپہ سالار بھی ہیں، سردار بھی ہیں، اس سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول ہیں، آپ کا زیادہ حق بنتا ہے کہ ان کو سجدہ کیا جائے. اب ابو صحابی نے اجتہاد کر لیا کہ کیونکہ یہ سجدہ کرنا، یہ عزت کرتے ہیں اپنے سپہ سالار کی، ادب و احترام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس عزت ادب و محبت کی بنیاد پر یہ اپنے سپہ سالار کو سجدہ کر رہے ہیں. تو ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، آپ کا ادب و احترام کرتے ہیں، تو ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کریں. جب وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سارا واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ میں ہیرا گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں کے جو باشندے تھے وہ اپنے سردار سے یعنی کہ سجدہ کرتے تھے، اور اس کے پیچھے ظاہر ہے بریکٹ میں یہی وجہ تھی کہ وہ محبت عقیدت میں سجدہ کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کو سجدہ کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب عقیدت محبت کی میں بات بتا رہا ہوں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدت محبت میں ہر عمل کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ منع کہاں ہے، تو اس طرح کے آگے یعنی کہ ضرب تقسیم لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس صحابی نے جب عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کو سجدہ کروں، یعنی کہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ کا ادب و احترام کرتا ہوں، اور یہ پہلو بھی ادب و احترام محبت کا کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، اس پر بھی ہم عمل کرتے ہیں. یہ میں بریکٹ میں بیان کر رہا ہوں بالمفہوم. تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اگر تو میری وفات کے بعد میری قبر سے گزرے گا ادھر بھی سجدہ کرے گا؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں، قبر پر تو میں سجدہ نہیں کروں گا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً، وہ زندگی میں بات کر رہا ہے لیکن آپ نے فوراً قبر کا ذکر کیا کہ آپ کو پتا تھا کہ پہلی امتیں بھی قبروں پر سجدے کرتی تھی، اس وجہ سے تباہ ہو گئی ہیں، تو میری امت بھی کہیں اس کام میں نہ کہ لگ جائے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں، میں آپ کی قبر کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مت کرنا، کیونکہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا اپنے شوہروں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ تو دیکھیں اس صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، محبت، آپ کا ادب و احترام کا ایک نیا پہلو ڈاپ کیا کہ آپ کو سجدہ کیا جائے کسی کو دیکھ کر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل صحابی کا ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، یہ تو ان کے گناہ کی کیٹیگری میں چلا جائے گا، شرک کی کیٹیگری میں چلا جائے گا، جیسے آج کے دور میں لوگ قبروں میں سجدے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عقیدت، آپ کا ادب و احترام وہی قابل قبول ہے جو طریقہ آپ بتا کر گئے ہیں۔ اگر اس طریقے سے ہٹ کر ہم اپنی مرضی سے طریقہ اپنائیں گے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح اس صحابی نے اپنی مرضی سے وہ طریقہ اپنانے کی کوشش کی نا سجدے والا آپ کی محبت میں، تو لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روک دیا کہ یہ طریقہ غلط ہے۔ تو بیسیکلی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں، تو اب دیکھیں گے غدیر خم کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب، اہل بیت، اللہ کی کتاب، سنت، پھر بڑا آگے پہنچاؤ لوگوں تک اس دین کے پیغام کو پہنچاؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اس امت کی فضیلت ہے، وہ بیسیکلی فضیلت کیا ہے یہ آپ پوائنٹ کو سمجھیں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ ذات نے آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغمبر بھیجتے رہے تھے اللہ تعالیٰ ذات۔ جب لوگوں میں گمراہی عام ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ذات پیغمبر بھیج دیتے، جب لوگوں میں گمراہی عام ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ذات پیغمبر بھیج دیتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اب قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ جو بھی لعن نبوت کرے گا وہ دجال ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے، جیسے غلام احمد قادیانی دجال وہ جھوٹا۔ اب قیامت تک جو بھی پیغمبر ہونے کی بننے کی کوشش کرے گا یا لعن نبوت کرے گا وہ ہے جھوٹا، دجال۔ اب اللہ تعالی ذات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے آپ کی جو روحانی اولاد ہے یعنی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے ذمہ یہ کام کیا کہ آپ نے اللہ کے دین کا میسج لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ ذمہ داری اس امت کے اوپر ڈالی گئی ہے، یہ بڑی بڑی ذمہ داری ہے، چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے کہ اللہ کے دین کا میسج اللہ کے دین کا میسج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے آپ کی امت لوگوں تک اب پہنچائے گی، غیر مسلم تک پہنچائے گی۔ یہ ہے اصل میں فضیلت ہے۔ اب جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت کی وجہ سے آپ کا جو نا وہ دین کا میسج لوگوں تک پہنچائے گا وہ اس فضیلت میں شامل ہے، جو نہیں پہنچائے گا وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ کہ جو کام پہلے پیغمبر کیا کرتے تھے، اللہ کے دین کا میسج لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے، پھر جب یعنی کہ دین میں گڑبڑ کر دیتے لوگ، علماء یہود، علماء عیسائی، پھر پیغمبر آ جاتے۔ اب قیامت تک کسی پیغمبر نے نہیں آنا، اب اس امت کی ذمہ داری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ختم نبوت کی برکت سے کہ یہ امت لوگ تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جو اللہ کے دین کا پیغام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا پیغام بالکل صحیح لوگوں تک پہنچائیں گے وہ اس فضیلت میں داخل ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں داخل ہیں، اور جو گڑبڑ کریں گے آج کے دور میں بھی لوگ کرتے ہیں وہ اس سے محروم رہ جائیں گے اس فضیلت سے۔ تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اس امت کی فضیلت ہے، اور فضیلت اسی کو حاصل ہوگی جو اللہ کے دین کا پیغام منو ان اسی طرح جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں لوگوں تک پہنچائیں، نہ کہ اپنی مرضی بیچ میں شامل کریں۔ میں نے بتایا نا کہ صحابی نے اپنی مرضی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کی کوشش کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وہ عمل ریجیکٹ کر دیا۔ جو عمل، جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں ہمیں دین کا، محبت کا، ادب و احترام کا، اسی کے مطابق ہم عمل کریں گے تو روز قیامت کامیاب ہوں گے، وہی عمل کامیاب ہے۔ اپنی مرضی سے کریں گے تو میرے بھائیو اس میں گڑبڑ کا خدشہ ہے۔ سورۃ عمران میں بھی آیا 110 نمبر کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتی ہو اور بری باتوں سے روکتی ہو، یعنی کہ دیکھیں کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ یہ بہترین امت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی، کس لیے کہ لوگوں کو دین کا پیغام پہنچائے، نیک باتوں کو حکم دے، بری باتوں سے روکے۔ اور آج کی یہ امت کیا کر رہی ہے؟ سنی، وہابی، دیوبندی، شیعہ، وہ اس امت کو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ لوگوں کو قرآن کی طرف بلائے، دعوت کی طرف بلائے، برائی سے روکے، نیکی کی دعوت دے، لیکن یہ امت خود ہی ایک دوسرے کو کافر کہہ رہی ہے۔ میرے بھائیو، بریلوی دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں، دیوبندی بریلویوں کو، شیعہ اہل سب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ تو یہ امت کیا اس لیے پیدا کی گئی تھی کہ اپنے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائے؟ کہ اس لیے پیدا کی گئی تھی کہ یہ اللہ کے دین کا میسج جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے، غیر مسلموں تک؟
ایک جو غیر مسلم ہے وہ کیا سوچے گا جب ہمارے سارے بریلوی دیوبندی شیعہ اہل حدیث جو ہیں وہ جب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور جا کر کسی گورے کو بولیں کہ یہ ایک کتاب ہے اسلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اسلام دین ہے، یہ اس کتاب میں ہدایت ہے، تو آپ اس کو پڑھیں اور کلمہ پڑھ لیں. وہ کہے گا کہ آپ خود سارے اس کتاب کو پڑھتے ہو. وہ سوچے گا نا، کہے گا کہ آپ خود سارے اس کتاب کو پڑھتے ہو اور پڑھنے کے باوجود آپ سارے کہتے ہو بریلوی دیوبندی شیعہ ایک دوسرے کو کافر گمراہ سمجھتے ہو، تو میں اس کتاب کو پڑھ کے کیسے ہدایت حاصل کر لوں گا جب آپ لوگ خود اس کتاب کو پڑھ کر ابھی تک ہدایت حاصل نہیں کر سکے اور سارے فرقے والے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو. کہے گا نا، وہ بہت سوال کرے گا نا. تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کلام نازل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو لوگ گمراہی میں تھے، کفر میں تھے. جیسے قرآن نازل ہوا لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، ہدایت روشنی میں آ گئے. آج کے دور میں یہی قرآن مدرسے میں مولوی پڑھاتا ہے، فرقہ پرست مولوی، اور لوگوں کو اسلام میں داخل جو لوگ ہیں ان کو کفر کی طرف، گمراہی کی طرف سے دھکیلتا ہے. بریلوی پڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ باقی سب کافر ہیں، شیعہ دیوبندی اہل حدیث. اس طرح سارے مکاتبے فکر ورد پڑھتے قرآن ہے، ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود پڑھ کر جو آلریڈی سارے مسلمان ہیں، سنی وہابی دیوبندی شیعہ، ان کو اسلام سے باہر نکال رہے ہوتے ہیں. اور قرآن کس مقصد کی یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو. اور یہ ہمارے علماء کیا کر رہے ہیں، یہ قرآن پڑھ کے، یہ کتاب پڑھ کر جو آلریڈی اسلام میں داخل ہیں لوگ ان کو کافر اور گمراہ قرار دے رہے ہیں. تو یہ بالکل الٹ کام ہو رہا ہے. ہمیں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم غیر مسلم کو دعوت دیں، لیکن ہم آپس میں ہی لڑ رہے ہیں فرقہ واریت کی وجہ سے، اور تباہ ہو جائیں گے اس طرح ہی جس طرح پہلے لوگ تباہ ہو گئے. تو وہی کامیاب ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو من ان فرامین آپ کا میسج لوگ تک پہنچائے گا، وہی اس فضیلت میں داخل ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے. باقی چھڑا یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیری میں وہ امت میں سے ہیں، مسلمانوں کو کافر بھی کہنا ہے، قتل بھی کرنا ہے، دھمکیاں بھی لگانی ہیں، اس سے میرے بھائی کچھ نہیں ہونے والا. بلکہ سورۃ عمران کی آیت نمبر 52 میں ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے. حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں آپ کی مدد کریں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کس لیے حواریوں سے مدد مانگ رہے تھے کہ جو اللہ کے دین کا میسج ہے نا، پیغام، وہ لوگوں تک آگے پہنچانا ہے. تو لوگوں تک اللہ کے دین کا میسج پہنچانے کے لیے پیغمبروں نے بھی اپنی امتوں کو ساتھ جوڑا اور ان کو میسج دے کر آگے فارورڈ لوگوں تک پہنچایا. تو جو لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیغمبروں کا میسج دین لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہ ہی اصل میں انبیاء کے وارث ہیں. جو ہے نا مشکات میں 2012 نمبر 212 کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. وہ علماء انبیاء کے وارث ہیں جو انبیاء کے اوپر شریعت نازل ہوئی اس کو اسی طرح سے آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. وہ شریعت پڑھ کر خود جو آلریڈی مسلمان ہیں، سنی وہابی دیوبندی شیعہ، ان کے اوپر فتوی نہیں لگاتے. جو آلریڈی مسلمان ہیں ان کو اسلام سے خارج نہیں کرتے، لیکن جو غیر مسلم ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں اور اسلام میں داخل کرتے ہیں. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ وحی نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کافر تھے، گمراہ تھے، لوگ تھے آپ کے ارد گرد، ان کو اسلام میں داخل کیا اس قرآن کے نزول ہونے کے بعد. ٹھیک ہے، تو وہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اصحاب تمام تبع تابعین یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. لیکن وہ علماء انبیاء کے وارث کیسے ہو گئے جو آلریڈی مسلمان ہیں، سنی وہابی دیوبندی شیعہ، ان کو اسلام سے باہر نکال رہے ہیں. وہ علماء کے انبیاء کے وارث نہیں ہو سکتے میرے بھائیوں کبھی. ٹھیک ہے، اپنے زوم میں بنتے ہیں تو بنتے رہے. پھر سورہ شورى آیت نمبر 23 میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ دین، یہ وحی نازل کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور بتایا کہ دیکھو یہ جو اللہ کا میسج ہے نا، یہ جو قرآن ہے، اللہ کا میسج ہے، اللہ کا پیغام ہے، اس کے بدلے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ دعوت دے رہا ہوں اس کے بدلے تم سے میں کوئی دنیاوی اجرت نہیں لیتا، کوئی دولت، مال، شہرت، دنیا کی کوئی چیز لیتا ہی نہیں. وہی علماء انبیاء کے وارث ہیں جو اس طریقے پر عمل کر رہے ہیں، اس اصول پر عمل کر رہے ہیں جو قرآن میں آیا ہے کہ اس کے بدلے کوئی دنیاوی چیز، پیسہ، دولت، شہرت نہیں لیتے، کسی وصول نہیں کرتے. اور جو علماء پہلے ڈن کرتے ہیں 50,000 لیں گے، لاکھ لیں گے، اور وہ علماء ایسے بھی ہیں اگر وہ ڈن بھی کر لیتے ہیں، زبان بھی کر لیتے ہیں 50,000 لیں گے، پھر ان کو کسی اور محفل میں آفر ہو جاتی ہے جہاں وہ 2 لاکھ دیتے ہیں، اس کو چھوڑ کر لاکھ کو 2 لاکھ کی طرف چلا جاتے ہیں. ایسے علماء کبھی بھی علماء کے وارث نہیں ہیں، یہ نوٹوں کے وارث ہیں. ناز خان، تلاوت خان، ایسے خطیب، یہ علماء کا وارث نہیں ہے، انبیاء کے وارث نہیں ہیں، یہ نوٹوں کے وارث ہیں اور نوٹ چھاپتے ہیں، اکٹھے کرتے ہیں. انبیاء کرام کے حقیقی وارث وہی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، پیغام حقیقت میں لوگ تک پہنچاتے ہیں اور حق بیانی کرتے ہیں، چاہے ان کے فرقے والے ان کو مسجد سے نکال دیں. اور جو اپنی تنہا کے چکر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے غداری کر جائے، 2 نمبری کر جائے
اور بعد میں کہتا ہے پھر ہاں بات تو غلطی کی ہے لیکن یہ لوگ مجبور کرتے ہیں یا فیملی سسٹم ایسے ہے میرے بھائی تو کبھی بھی میرے نبی کا وارث نہیں ہو سکتا. جو 20 سال کی تنہا پیچھے میرے نبی کے دین کے ساتھ غداری کر رہا ہے تو کبھی میرے نبی کے دین کا وارث نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, میرے نبی کے دین کا وارث وہی ہے جو دنیاوی اجرت کچھ نہیں لیتا. کوئی اس کو کہے بھی نہ کہ یہ غلط ہے یہ ایسے ہے, ہم تو بڑوں سے یہی سنتے آ رہے ہیں, وہ کہے گا نہیں کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے, میں نے بتا دیا, قبول کرنا ہے کرو نہیں تو نہ کرو, مسجد سے نکالنا نکال دو, کوئی ٹینشن. اللہ وارث ہے جو مجھے ماں کے پیٹ میں بھی دیتا تھا وہی رب مجھے اب بھی دے گا, وہ ہے حقیقت میں انبیاء کا وارث. تو یہ ایک نیا ڈیٹیل ٹاپک ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ میں اللہ سے گفتگو کروں گا, تو 4-5 لیکچر ہوں گے 2-2 گھنٹے کے. تو بہرحال یہ تھی اصل میں بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری ڈیوٹی لگائی ہے نا ہم وہ کام کریں, یہ دین کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں. تو نہ کہ ہم عید قربان کے موقع پر ہم یہ مسئلہ لا کے بیٹھ جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنی ہے. اور لوگ بعض ایسے ہیں بیچارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت محبت میں یعنی کہ کار تو نیک نیتی کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ اپنی قربانی کرتے نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں. میرے بھائی یہ کون سی شریعت پر عمل ہو رہا ہے؟ مثال کے طور پر صبح کی فجر کی 2 رکعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں. ایک بندہ 3 پڑھتا ہے, چل میں زیادہ پڑھ لیتا ہوں ثواب ہی ہے نا, تو کیا اس کا وہ عمل قبول ہوگا؟ 3 رکعتیں فجر کی قبول ہوں گی؟ نہیں ہوگی. اس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت محبت کی وجہ سے سجدہ کرنے کی کوشش کی, آپ سے اجازت مانگی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عقیدت ادب و احترام کا ہر وہ پہلو جو آپ نے امت کو بتایا ہے وہی قابل قبول ہے. جو آپ نے نہیں بتایا وہ اس کو رد سمجھا جائے گا, وہ قبول بھی ہو سکتا ہے اور رد بھی ہو سکتا ہے. فقہی مسئلہ نمبر 30, کیا قربانی کے جانور کے 7 حصوں میں بچے کے حقیقے کے 2 حصے شامل کر کے حقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس مسئلے میں اختلاف ہے. آپ پہلے نا ایک رول کو سمجھ لیں کہ حقیقہ خون بہانے کا نام ہے نہ کہ گوشت مارنے کا نام. مشکات میں حدیث ہے 4149 نمبر 4149 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے کے پیدا ہونے پر حقیقہ ہے اس کی طرف سے خون بہاؤ, یعنی کہ جان بکرا ذبح کرو, جان ذبح کرو, خون بہاؤ. مشکات میں ایک اور حدیث ہے 4153 نمبر 4153 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے کی جان حقیقے کے بدلے گروی ہوتی ہے. جب لڑکا پیدا ہو تو اس کے 7ویں روز اس کی طرف سے ذبح کرو, یعنی کہ خون بہاؤ. 7ویں روز اس کا نام رکھو, اس کا سر منڈواؤ, حجامت جس کو کہتے ہیں. مشکات میں ایک اور حدیث ہے 4152 نمبر 4152 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ذبح کرو جب ان کے پیدا ہو. تو لڑکا جب پیدا ہو اس کی طرف سے 2 بکریاں یا بکرے, تو لڑکی کی طرف سے 1 بکری یا بکرا. یہ نر مادہ کا کوئی فرق نہیں ہے اس میں, آپ جو آپ کو میسر ہو آسانی سے کر سکتے ہیں. اور حقیقہ یہ وہ صدقہ ہے جو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں, ویسے جو صدقہ ہے وہ آپ خود نہیں کھا سکتے, سارا تقسیم کرنا ہوتا ہے غربا میں. تو حقیقہ وہ صدقہ ہے جو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جتنا قربانی کے لیے جانور کا دوندا ہونا شرط ہے, حقیقے کا جانور کا دوندا ہونا کوئی شرط نہیں ہے. وہ آپ کوئی چھوٹا بکرا بھی لے کر سکتے ہیں. ہاں اگر آپ کے پاس آپ کے جب بچہ ہوا آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے بکرے خریدنے کی, ذبح کرنے کی, حقیقہ کرنے کی, تو آپ کوئی چھوٹا موٹا صدقہ کر دیں, چاول وغیرہ اس طرح کوئی بھی جو آپ کے پاس میسر ہے چھوٹا موٹا صدقہ کر دیں. جب پھر بڑی عمر میں آپ کے پاس یا کچھ دیر بعد آپ کے پاس پیسے آئیں آپ بکرے لے کر صدقہ کر دیں, وہ حقیقہ کر دیں اس کا. ٹھیک ہے, جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا حقیقہ بڑی عمر میں کیا تھا اعلان نبوت کے بعد. یہ الموجب الاوسط طبرانی میں 954 کا نمبر ہے 994 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حقیقہ اعلان نبوت کے بعد کیا تھا. تو جواز کی حد تک ثابت ہے, لیکن حقیقہ اصل میں ہوتا 7ویں دن ہے. اگر آپ اس کے بعد کرتے ہیں یا تو تیسرے دن کرتے ہیں یا 8ویں دن کرتے ہیں تو وہ عام صدقہ شمار کیا جائے گا. حقیقے کی جو فضیلت منو انائی ہے وہ 7ویں دن ہی آپ نے کرنا ہے. تو اب ایک شخص کے پاس وہ پیسے نہیں تھے, غریب تھا, تو پھر جب کچھ دیر بعد یا کچھ سالوں بعد جب بندہ خود وہ بڑا ہو گیا بچہ, اس نے کہا کہ میں اپنی طرف سے حقیقہ کر لوں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عمل موجود ہے. آپ نے بھی اپنا حقیقہ اعلان نبوت کے بعد کیا تھا کیونکہ اس کے بدلے جان گروی ہوتی ہے, تو یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اب آ جائیں اس مسئلے پر اختلاف ہے کہ حقیقہ بڑے جانور کا ہوتا ہے کہ نہیں. دیکھیں صحیح حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چھوٹے جانور کا ہی حقیقہ ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, بکرا بکری بھیڑ وغیرہ. اب آ جائیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک خیر وید ایک صحابی کا عمل ہے 24754 کا نمبر ہے 24754. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کا حقیقہ اونٹ ذبح کر کے کیا, یعنی کہ بڑے جانور کا کیا. اور بعض پھر جو بڑے جانور کے حقیقے کے قائل ہیں وہ اس کو بنیاد بناتے ہیں, اس روایت کو کہتے ہیں کہ بڑے جانور کا حقیقہ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن صحیح الاسناد جو حدیث ہیں ان میں چھوٹے جانور کا ذکر ہے. یہ روایت منقطع ہے, یہ ضعیف ہے. اس میں حضرت حسن کی ملاقات
انس بن مالک سے ثابت نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو یہ منقطع ہے، تو جو ضعیف روایت ہے وہ ویسے دلیل نہیں بن سکتی. لیکن بعض اہل علم جو پھر اس کو صحیح سمجھتے ہیں وہ اس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ بڑے جانور کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے. پھر بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بڑے جانور کا عقیقہ کرنا ہے تو پھر چھوٹے جانور پر اجتہاد کریں، یعنی کہ اگر پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 2 بکرے لڑکے کی طرف سے 2 بکرے ایک بکری لڑکی کی طرف سے، تو اس پر اتحاد کرتے ہوئے پھر اگر آپ نے اگر بڑے جانور کا عقیقہ کرنا ہے تو 2 بڑی گائیں، 2 گائے لڑکے کی طرف سے 1 گائے لڑکی کی طرف سے، 2 اونٹ لڑکے کی طرف سے 1 اونٹ لڑکی کی طرف سے، نر مادے کا کوئی فرق نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر اس پر اتحاد کرتے ہوئے پورا جانور ذبح کرنا ہے، حصہ نہیں بڑے جانور میں آپ ڈال سکتے. لیکن احناف کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ آپ بڑے جانور میں بھی حصہ ڈال سکتے ہیں، کیونکہ بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں اور چھوٹے جانور میں تو حصہ 1 ہوتا ہے. تو آپ چھوٹے جانور میں بھی حصہ ڈال سکتے ہیں، 5 قربانی کے 2 عقیقے کے آپ کر لیں گے، لڑکے کی طرف سے کرنا ہے تو اس طرح ہو جائے گا. لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں پوری، کیونکہ حقیقے میں آیا کہ حقیقہ خون بہانے کا نام ہے، جان بہانی ہے، اس میں پوری آپ نے حصہ نہیں ڈال سکتے. اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے، حنفی حصہ ڈال لیتے ہیں اس طرح، اس لیے وہ قربانی کے موقع پر 5 قربانی کے حصے 2 حقیقے کے حصے رکھ لیتے ہیں. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑے جانور کا حقیقہ ثابت ہی نہیں ہے، اگر پھر بدی کوئی کرتا بھی ہے تو پھر اتحاد کرے چھوٹے جانوروں کے اوپر کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے تو اس پر اتحاد کرے 2 گائے کرے، لڑکی کی طرف سے 1 بکری اس پر اتحاد کرے 1 گائے کرے. تو یہ نر مادے کا فرق نہیں ہے اس طرح، یعنی کہ اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے. فقہی مسئلہ نمبر 31، کیا قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا سنت مبارکہ ہے؟ دیکھیں سنت مبارکہ اس طرح تو نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حکم دیا ہو یا آپ نے کوئی عمل اس طرح کا کر کے بتایا ہو کہ قربانی کا گوشت آیا آپ نے اس کے 3 حصے کیے ہوں، اس طرح کوئی چیز میرے علم کی حد تک تو ثابت نہیں ہے، باقی واللہ عالم. لیکن سورہ حج کی آیت نمبر 36 میں 36 میں اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات نے فرمایا کہ جب قربانی کے جانور تم ذبح کر لو اس میں سے خود کھاؤ، مسکین کو کھلاؤ اور سوال کرنے والوں کو. اس سے پھر وہ پلی لیتے ہیں خود سے مراد خود اور آپ کے جو قریبی رشتے دار ہیں 1 حصہ ان کا ہو گیا، مسکین غریب 1 حصہ ان کا ہو گیا، اور جو سوال کرنے والے ہیں جو جمعرات سوموار کو مانگنے آتے ہیں 1 حصہ ان کا ہو گیا. 3 حصے اس طرح کرتے ہیں. لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو 1 حصہ آپ اپنا کریں اس میں آپ سارا بوٹی ملائی گوشت اکٹھا کر لیں، اور جو پھر رشتے داروں کا جو غریبوں کا ہے اس میں آپ ہڈیاں ہوں اور تھوڑا بڑا گوشت ہو، اور جو بالکل غریبوں کا ہو مسکین کا سوال کرنے والوں کا وہ بالکل چربی ہو. نہیں، آپ نے اس معاملے میں ایسا نہیں کرنا، بالکل ایکول ہڈی گوشت چربی صاحب کو ایکول مکس کر کے اس کے 3 حصے بنانے ہیں. کیونکہ سورۃ عمران کی آیت نمبر 92 میں آیا نا 92 میں اللہ تعالیٰ ذات نے فرمایا کہ تم ہرگز نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں حاصل کر سکو گے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. جو آپ کو پسند ہے وہی آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہاں عام دنوں میں آپ جیسے مرضی کریں، کسی کو دینا ہے تھوڑا بہت، ویسے بھی یہی کرنا چاہیے، لیکن یہ تو خاص عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے کرنی ہے، تو اس عبادت میں آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے اپنی پسندیدہ جو چیز ہے وہی اللہ کی راہ میں قربان کرنی ہے، وہی لوگوں کو دینی ہے. فقہی مسئلہ نمبر 32، کیا قربانی کے دن قربانی کے گوشت سے روزہ کھولنا چاہیے یا قربانی کے گوشت کے بغیر بھی ناشتہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ عید کے دن روزہ ہوتا ہے یا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مشکات میں حدیث ہے 2048 نمبر 2048، کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن، یہ 2 دن ہیں مسلمانوں کی عید کے، ان 2 دنوں میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے. آپ نے منع فرمایا کہ ان 2 دنوں میں روزہ نہیں رکھنا. پھر مشکات میں حدیث ہے 1433 نمبر 1433، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ عید الفطر کے موقع پر طاق عدد میں کھجوریں کھا کر عیدگاہ کی طرف جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. پھر مشکات میں حدیث ہے 1440 نمبر 14440، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز کچھ کھا کر جایا کرتے تھے اور عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز پڑھ کے واپسی پر آ کر کچھ کھایا کرتے تھے. تو اس سے لوگ یہ نا جن کے یہ ان کے ایک متھ ہے وہ عام مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز جو سے پہلے جو نا وہ کچھ نہیں کھاتے تھے، جبکہ چھوٹی عید میں تو عید کی نماز سے پہلے آپ کھا کر جایا کرتے تھے. وہ بیسیکلی یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے تھے کہ روزے ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ ظاہر رمضان مبارک میں لوگ سحری کر لیتے اس کے بعد کچھ نہیں کھاتے پیتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز عید کی نماز سے پہلے کچھ کھاتے تھے تاکہ پتہ چل جائے کہ روزے ختم ہو گئے ہیں، پھر آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے. عید الاضحیٰ کے روز یہ تھا اصل میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ عام روٹین چل رہی ہے، لوگ کھاتے پیتے ہیں، عام روٹین چل رہی ہے، تو اس لیے آپ عید سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے بلکہ عید کی نماز پڑھتے پھر اپنا جو قربانی کا جانور اس کو ذبح کرتے پھر آپ کچھ تناول فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. اس عمل کو عید کی نماز کے بعد کھانے کے عمل کو لوگوں نے بعد میں روزے کی شکل دے دی، اور بعض لوگوں نے کیا کیا کہ سحری کے کر لینی صبح کے وقت، پھر عید کی نماز پڑھ کے آ کے کھانا اور کہنا ہم نے جو منی روزہ رکھا ہوا ہے. تو
تو یہ اسلام میں کوئی ثابت نہیں ہے. وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا. مشکات میں دیا تھا 2555 اس کا نمبر 2555 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر یمن سے 100 اونٹ منگوائے حضرت علی سے. 63 آپ نے اپنی مبارک دست مبارک سے ذبح کیے, نہر کیے, اور باقی 37 حضرت علی نے ذبح کیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 100 اونٹ سے ان ہر ایک اونٹ سے ایک ایک بوٹی لی اور پکائی صاحب نے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی نے ساتھ بیٹھ کر اس یعنی کہ قربانی کے جانوروں کا جو گوشت تھا اس گوشت کو کھایا اور شوربہ پیا. اس میں یہ چیز ملتی ہے کہ قربانی والے دن اپنے جانور سے پہلا دن کا ناشتہ کرنا, پہلا کھانا کھانا, یہ سنت ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. ٹھیک ہے, تو اسی چیز کو لوگوں نے پھر روزے کی شکل دے دی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی پہلے صبح عید کی نماز پڑھتے, عید کی نماز پڑھنے کے بعد اگر قربانی کے جانور ذبح کرتے, پھر اس پہ تناول کرتے, ناشتہ کرتے. اسی چیز کو لوگوں نے روزے کی شکل دے دی کہ کیونکہ صبح سحری کر لیں اور جب پھر عید کی نماز پڑھ کے بعد میں آگے کچھ کھا پی لیں, اور اتنا دورانی آپ کا چھوٹا روزہ ہو جائے گا, منی روزہ جس کو کہتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد تھا کہ آپ نے عید کے دن اپنے قربانی کے جانور سے پہلا ناشتہ کرنا, یہ سنت اور افضل عمل ہے. تو اس میں یہ بھی ہے کہ یہ کیونکہ یہ عام روٹین چل رہی ہوتی ہے, اور ان دنوں میں ویسے بھی روزے کی کوئی بات نہیں ہوتی. عید الفطر کا موقع یہ تھا پہلے عید کی نماز سے پہلے کھانے کا طاق عدد کھجوروں, یہ مقصد تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے روزے ختم ہو گئے ہیں. عید الاضحیٰ کے روزے عید الاضحیٰ کے جو دن ہیں ان میں کون سے روزے کی بات ہوتی ہے, عام دن ہوتے ہیں. تو یہ عمل افضل ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن آپ اپنی قربانی کے جانور سے روزہ وہ پہلا ناشتہ تناول کریں. یہ افضل عمل اور سنت عمل ہے. روزہ ان دو دنوں میں نہیں ہے, منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ عید الفطر کا دن. اب ایک بندہ ہے اس کے یعنی کہ تو آپ نے گھر میں جانور اپنا ذبح کیا, پھر تو آپ عید کی نماز پڑھ کے آ کر ذبح کر کے 12 تک اس کو تیار کر کے تو پہلا ناشتہ یعنی کہ کر سکتے ہیں آپ اپنے جانور کے ساتھ, اور اس سنت فضیلت سے عمل حاصل کر سکتے ہیں, فائدہ. لیکن اگر آپ نے کہیں حصہ ڈالا ہے, وہ گوشت ملتا ہے آپ کو شام کو 6-7 بجے, تو سارا دن تو آپ بھوکا نہیں رکھ سکتے, وہ تو پھر ایک روزے ہی کیفیت بن جائے گی. تو یہ ترمذی میں حدیث ہے 773 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ, یوم نحر, ایام تشریق فرمایا یہ دن کھانے پینے کے ہیں اور عید کے دن ہیں. یعنی کہ جو عید کے دن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھانے پینے کے دن ہے, ان میں کھاؤ پیو, بھوکے نہ رہو, یعنی کہ روزہ وغیرہ اس میں کچھ نہیں ہے, کھاؤ پیو. تو اب ایک بندے کی جو قربانی ہوتی ہے شام کو 6-7 بجے, تو وہ سارا دن بھوکا تو نہیں رہے گا, وہ کھائے پیے. اگر اس کی یہ نیت ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قربانی کے جانور سے پہلا ناشتہ کرنا پسند کرتے تھے اور یہ سنت عمل ہے, تو وہ بھی شام کو 6-7 بجے, سارا دن نہیں کچھ کھاتا, 6-7 بجے یعنی کہ اپنا اسی قربانی کے جانور سے ناشتہ کرتا ہے, گوشت کھاتا ہے اور اس سنت پر عمل کرتا ہے, یہ سوچ کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اپنے قربانی کے جانور سے ہی پہلا ناشتہ کیا کرتے تھے, تو اس کو بھی عمل و ثواب ملے گا. اگر وہ ویسے بھی کھاتا پیتا ہے تو پھر بھی وہ عمل و ثواب ہی ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرامین ہے کہ عید کے دن جو ہے وہ کھانے پینے کے دن ہے, بھوکے رہنے کے نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے شام کو 6-7 بجے جہاں اس کو حصہ ملتا ہے آ کر پکا کر کھاتا ہے, اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کی سنت پر عمل کیا, اس کا بھی اجر اس کو ملے گا. ٹھیک ہے, تو ان دنوں میں روزہ بالکل نہیں ہوتا. صرف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عید کی نماز سے پہلے طاق عدد میں کھجوریں کھاتے, یہ اعلان کرتے کہ روزے ختم ہیں. عید الاضحیٰ کے موقع پر کیونکہ ویسے ہی آپ عام روٹین ہوتی ہے, تو آپ قربانی کا جانور ذبح کرتے, اس جانور سے پہلا ناشتہ تناول فرماتے, اور یہ ایک افضل سنت عمل ہے. فقہی مسئلہ نمبر 33, کیا سب سے پہلے کلیجی کا گوشت کھانا سنت ہے؟ دیکھیے اس قسم کی کوئی حدیث میرے علم میں تو نہیں ہے. ہاں, اپنے قربانی کے جانور کا سب سے پہلا عید الاضحیٰ کے دن ناشتہ کرنا, گوشت کھانا, یہ سنت ہے. یہ مشکات میں حدیث ہے 2555 کا نمبر 2555 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر حضرت علی سے 100 اونٹ منگوائی یمن سے, اس میں 63 اونٹ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح کیے, باقی 37 حضرت علی نے ذبح کیے. پھر ان 100 اونٹوں کی ایک ایک بوٹی لی گئی, پھر ان کو پکایا گیا, پھر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی نے مل کر اس کو تناول فرمایا, کھایا, اور اس کا شوربہ بھی پیا. یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن اپنے قربانی کے جانور سے پہلا ناشتہ کیا, یعنی کہ عید کی نماز پڑھی, پھر جانور ذبح کیے, جانور ذبح کرنے کے بعد اسی جانور قربانی کے جانور کے گوشت سے ناشتہ کیا. یہ افضل عمل ہے. لیکن اس میں یہ نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کلیجی پکائی, گوشت, کباب, یہ اس کا ذکر نہیں ملتا. صرف اتنا ہی ہے, عید الاضحیٰ کے دن اگر آپ نے قربانی کرنی ہے تو اپنے قربانی کے گوشت سے اس دن کا پہلا ناشتہ کرنا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور افضل عمل ہے.
اگر کوئی پہلے بھی کھا پی لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کسی نے حصہ ڈالا ہوا ہے کہیں اور وہ ملنا ہے شام کو 6-7 بجے جا گوشت ملنا ہے, وہ سارا دن بھوکا تو نہیں رہے گا نا, تو وہ کھائے پیے. کیونکہ ویسے بھی ترمذی میں حدیث ہے 773 نمبر 773 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ, یوم نحر اور یوم تشریق یہ کھانے پینے اور عید کے دن ہے, ان دنوں میں کھاؤ پیو. جو عید کا دن ہے, عید الفطر, عید الاضحیٰ کے دن ہے, یہ دن کھانے پینے کے ہیں مسلمانوں کے, موج مستی کے ہیں, کھاؤ پیو بھوکے رہو. اب ایک بندے نے کئی حصہ ڈالا ہے, وہ ملتا ہے شام کو گوشت 6-7 بجے, وہ 7 دن بھوکا نہیں رہے گا, کھائے پیے, بالکل گنجائش ہے. یہ کوئی فرض سنت کی کیٹیگری میں نہیں ہے کہ آپ نے قربانی کے جانور کا گوشت سے ہی اپنا جو ہے وہ ناشتہ کرنا ہے, اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. نہیں, یہ ایک سنت افضل عمل ہے, اس کے علاوہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ہاں, ایک بندے کو جب گوشت شام کو 6-7 بجے ملنا ہے, وہ سارا دن کھائے پیے بھوکا نہ رہے, لیکن اگر اس کی یہ نیت ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قربانی کے جانور کا ہی گوشت کا پہلا ناشتہ اس دن کیا کرتے تھے, تو میں بھی سنت پر عمل کرتے ہوئے, چاہے مجھے شام کو 6-7 بجے گوشت ملے گا, میں بھی اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کے جانور سے ہی پہلے دن کا ناشتہ کروں گا عید الاضحیٰ کے دن, چاہے 6-7 ہی کیوں نہ بعد جائیں. تو یہ اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر محبت ہے, وہ اس کیٹیگری میں جائے گا. اور وہ سارا دن کھا پی بھی لے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہیں نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کلیجی کا گوشت کھایا یا گوشت کھایا. ہاں, صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کی دستی کا گوشت بہت زیادہ پسند تھا, ٹھیک ہے, یہ آپ کا پسندیدہ گوشت تھا بکرے کی دستی کا. لیکن قربانی کے موقع پر پھر بھی یہ کہیں نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی کا گوشت پہلے پکایا ہو, یا کلیجی یا کوئی بھی, جو بھی آپ کو پسند ہے آپ کھائیں. اور قربانی کے دن یہ کوشش کریں کہ اپنے ہی قربانی کے جانور سے پہلا ناشتہ کریں, یہ سنت اور افضل عمل ہے. فقہی مسئلہ نمبر 34, قربانی کی کھال کس تنظیم کو دینی چاہیے, اس کے علاوہ اور بھی کوئی مصرف ہو تو وہ بتا دیں. دیکھیں, ہم پاکستان میں ہیں, ادھر جو گورنمنٹ کی طرف سے رجسٹرڈ شدہ تنظیمیں ہیں, چاہے سیاسی ہیں یا دینی ہیں, الخدمت فاؤنڈیشن ہے, ٹھیک ہے, شوکت خانم ہے, اور بھی دیگر تنظیمیں ہیں جو بائنڈ نہیں ہیں, جو یعنی کہ ہیرا پھیری نہیں کرتے, گورنمنٹ کی طرف سے سالوں سال کام کر رہے ہیں, ان کو آپ قربانی کی کھال دے سکتے ہیں. اگر آپ اپنے مدارس میں قریبی جو علاقے ہوتے ہیں تو مدارس بھی والے لے جاتے ہیں, ان کو بھی دے سکتے ہیں. ہاں, ان قربانی کی کھالوں کو آپ بیچ نہیں سکتے, کیونکہ یہ مشکات میں ہے اپنا 2638 کا نمبر ہے 2638 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی ڈیوٹی لگائی قربانی کے جانوروں کے اوپر. یہ جو قربانی کے جانور ہیں, ان کی لگامیں, ان کی پلان اور جو بھی اس کی زنجیریں ہوتی ہیں, جو اس کا سگاؤ سنار ہے, کھال بھی اس میں آ جاتی ہے بیکٹ میں, وہ آپ نے کسائی کو نہیں دینی اجرت کے عوض, بلکہ یہ تمام کی تمام چیز صدقہ کرنی ہے. یعنی کہ اگر آپ نے کسائی سے 5000 روپیہ ڈن کیا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے کسائی کا جو قربانی کا جانور ہے آپ اس کو ذبح کریں, گوشت تیار کریں اور ایک کھال لے جائیں, اور ساتھ میں 2500 لے لیں, 2500 کی کھال ہو جائے گی, وہ آپ کھال کو بیچ رہے ہوں گے. ان چیزوں کو آپ بیچ نہیں سکتے, ان کو آپ نے صدقہ ہی کرنا ہے, اور چاہے مدارس میں دے دیں, چاہے جو اس طرح سیاسی و دینی تنظیمیں ہیں ان میں دے دیں, اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں. وہ بھی صحیح مسلم میں ہے 5103 کا نمبر ہے 5103 کہ پیارے صاحب جو تھے نا, وہ قربانی کے جانوروں کی جو کھالیں تھی نا, ان کے یعنی کہ وہ مشقیں بنا لیتے تھے, ان کی چربی کو اکٹھا کر لیتے تھے. بلکہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے چکی دمبے کیے, ان کی چکی میں آپ کو پتا ہے بہت زیادہ چربی ہوتی ہے, تو میری دادی اماں نے اس چربی کو سیف کیا اور اس کا صابر بنا لیا اور بعد میں استعمال کرتے تھے. تو قربانی کے جانوروں کی جو کھال ہے کوئی بھی اور چیز ہے, چربی ہے, سنگاؤ سنار زنجیر ہے, پلان ہے, وہ آپ نے بیچنا نہیں ہے, صدقہ ہی کرنا ہے. چاہے آپ کھال اپنے مدارس میں دے دیں, قریبی مدارس میں دے دیں, یا کوئی بھی جو ویلفیئر جو ہے کمپنی کام کر رہی ہیں, شوکت خانم ہے, الخدمت فاؤنڈیشن ہے, کوئی بھی اور دینی سیاسی ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے رجسٹر شدہ ہو, فراڈ نہ ہو, اس کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہ ہو, اس کو آپ دے دیں تو وہ آپ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا, لیکن اس کو بیچ نہیں سکتے آپ. ٹھیک ہے, مسئلہ نمبر 35, کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ جی ہاں, تلیف قلب کے لیے دے سکتے ہیں. سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 میں آنا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب آپ قربانی کے جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کر لیں, اس میں سے خود کھائیں, مسکین کو کھلائیں, اور سوال کرنے والے اور جو سوال نہیں کرتے ان کو بھی دیں. تو یہ جرنل ہے, قرآن میں جہاں بھی آیا ہے اللہ کے لیے کھلاؤ پلاؤ, اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اللہ کی راہ میں کسی کی مدد کرو, احسان کرو, انصاف کرو, عدل کرو, یہ جرنل ہے. اس میں مسلمان اور کافر کی کوئی یعنی کہ فرق نہیں کیا گیا, ٹھیک ہے. تو آپ اگر کوئی آ جاتا ہے غیر مسلم بھی آپ سے قربانی کا گوشت لینے, تو آپ اس کو تلیف قلب کے لیے ضرور دے دیں, کیونکہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر جو 32 ہے نا 32, اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رول بیان کر دیا کہ جس نے کسی ایک جان کو بچایا گویا اس نے ساری انسانیت کو بچایا, جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا نہ حق گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. تو یہ جان کی بات ہے, باقی چیزیں دنیاوی گوشت یا کوئی اور پیسے دینے یہ چھوٹی چیزیں ہیں.
اصل میں ادھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں یہ رول ڈسکس کیا، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں، کہ جس نے کسی ایک جان کو بچایا گویا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا، اور جس نے کسی ایک جان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اس میں مسلمان کافر کا فرق نہیں ہے، آپ نے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافر ہے، یہ ہمارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا، ہم اس کو قتل کر دیں۔ اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ کس کیٹیگری میں جائیں گے؟ وہ بخاری میں حدیث ہے 6914 نمبر 6914 صحیح بخاری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی ذمہ کافر کو بھی قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ جس نے کسی ذمہ کافر کو قتل کیا، ذمہ کافر کون ہوتا ہے؟ جو پکا کافر ہوتا ہے، عیسائی یہودی قادیانی، یہ سارے ذمہ کافر ہیں۔ یہ کیا ہے کہ ملک پاکستان میں ہماری اسلامی ریاست میں ٹیکس دے کے رہ رہے ہیں، ہے یہ پکے کافر، کٹر کافر ہیں، یہودی عیسائی قادیانی، یہ سارے کٹر کافر ہیں یہ، لیکن یہ اسلامی ریاست میں ملک پاکستان میں ٹیکس دے کر رہ رہے ہیں، اور ہماری اسلامی ریاست نے ان سے عہد کیا ہے کہ ہم اس ٹیکس کے بدلے آپ کی جان مال کی حفاظت کریں گے۔ اب اگر کوئی مسلمان اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کیونکہ یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ قادیانی ہے، میرے نبی کو نہیں مانتا لہٰذا میں اس کو قتل کر دوں گا، کوئی مجھے ان کے میں ہمیشہ عمل کروں گا، نہیں، وہ اسلامی ریاست کے ذمے ہیں اگرچہ وہ کافر ہیں۔ اگر کوئی مسلمان بھی ان کافر کو قتل کرے گا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، چاہے وہ نمازی یا پریزی یا حاجی یا جو بھی ہے، مسلمان ہے، ناحق قتل کرے گا اگر کسی کافر کو بھی۔ تو جو مسلمان کو قتل کر دیتے ہیں ایسے ہی بم سے اڑا دیتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا روز قیامت؟ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں کہ اس میں جہاں بھی قرآن میں آیا نا کہ اللہ کے راہ میں کھلاؤ پلاؤ خرچ کرو، تو وہ جرنل ہے، اس میں مسلمان نان مسلم کی کوئی یعنی کہ فرق نہیں کیا گیا۔ میں نے اتنی بڑی مثال دے دی قرآن سے کہ ایک جان جس نے بچائی گویا اس نے ساری انسانیت بچا لی، چاہے وہ کافر کیوں نہ تھا۔ ایک جان جس نے قتل کیا ناحق، ٹھیک ہے، گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، چاہے کسی کافر کو ہی کیوں نہیں قتل کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی ذمہ کافر کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو آپ گوشت دے سکتے ہیں غیر مسلم کو بھی تلیف قلب کے لیے۔ فقہی مسئلہ نمبر 36، آن لائن قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں جو آن لائن قربانی ہے نا، اس کی 4 شکلیں بنتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، اپنے ملک میں رہ کر آن لائن قربانی کیسے کریں دینی اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ۔ حاجیوں کی آن لائن قربانی کا شرعی مسئلہ، بیرون ملک میں رہنے والے کے لیے آن لائن قربانی کا شرعی مسئلہ، اور مدارس کی طرف سے کی جانے والی قربانی کا آن لائن مسئلہ۔ اب آ جائیں اگر اپنے ملک میں رہ کر کوئی آن لائن قربانی کرنا چاہتا ہے، جیسے میں پاکستان میں رہتا ہوں، تو میں دیکھوں گا کہ پاکستان میں جو گورنمنٹ کی طرف سے رجسٹر شدہ ادارے ہیں، سیاسی ہو یا دینی ہوں، جن کے اوپر کسی قسم کا ایلیگیشن نہ ہو، وہ فراڈ کا کسی کا الزام نہ ہو، بینڈ نہ ہو حکومت کی طرف سے، جیسے شوکت خانم ہے، خدمت فاؤنڈیشن ہے، اور دیگر جتنی بھی اس قسم کی سیاسی اور دینی جماعتیں ہیں جو ہر سال سے یہ خدمت انجام دیتے آ رہے ہیں آن لائن قربانی کا، آپ ان کو پیسے دیں، وہ کسی بھی غریب ملک میں جو سیلاب ہے یا زلزلہ ہے، اس قسم کی جتنی بھی ہنگامی صورتحال بنتی ہیں، کورونا میں جو غریب مالک ہیں ادھر جاتے ہیں اور آپ کا جو نا قربانی کا بکرا ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیتے ہیں، آپ کے گھر میں گوشت بھی نہیں آتا۔ تو ٹھیک ہے، سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 میں ہے نا کہ اللہ کو نہ قربانی کی جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ وہ تمہارے دل اور تقوی کو دیکھتا ہے، پرہیزگاری کو دیکھتا ہے، اس نے میری رضا کے لیے یہ جانور قربان کیا ہے۔ تو بس یہ آپ کریں کہ آپ ان کو بتا دیں کہ جب آپ ہمارا جانور ذبح کریں اس کے بعد آپ ہمیں فون کر کے بتا دیں کہ آپ کا جانور ذبح کر دیا گیا ہے، تاکہ اس کے بعد ظاہر ہے ناخن کاٹنے، بال وغیرہ جسم سے ریموو کرنے ہوتے ہیں، جو مشکات میں حدیث ہے 1459 نمبر 1459 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے، جو بندہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ اپنے جسم سے نہ کوئی بال ریموو کرے نہ ناخن کاٹے، یعنی کہ پھر اپنا جانور جب عید کا دن ذبح ہو اس کے بعد ہی کاٹے گا۔ تو پھر جس نے قربانی کرنی ہے، ظاہر قربانی اسے پورے گھر والے کی طرف سے کرنی ہے، پورے گھر میں جتنے بالغ افراد ہوں گے وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر اپنا جانور ذبح ہونے تک اپنا جسم سے بال ناخن نہیں کاٹیں گے، اس کے بعد کاٹ لیں گے، یہ ایک سنت ہے۔ تو اب جو بندے قربانی نہیں کر سکتے ان کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے، پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، غریب ہیں، وہ بھی مکمل قربانی کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ ہے مشکات میں حدیث ہے 1479 کا نمبر ہے 1479۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غریب صحابی تھے، وہ آئے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں قربانی کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس صرف ایک دودھ دینے والی بکری ہے، تو کیا میں اسے اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس کو ذبح مت کرنا، لیکن جب عید کے دن دوسرے لوگ قربانی کر رہے ہوں گے تو اس دن اپنے بال ناخن کاٹ لینا، اللہ تعالیٰ تجھے مکمل قربانی کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اس میں ایک مسئلہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ دودھ دینے والا جانور آپ اللہ کی راہ میں قربانی نہیں کر سکتے، یہ تھا کہ وہ غریب صحابی تھا، وہ اسی بکری کے دودھ سے اپنے گھر میں بچوں کو پلاتا تھا، اس طرح کا مسئلہ تھا۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ دودھ دینے والا جانور کی قربانی نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے۔
لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ صحابی اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس ایک ہی بکری تھی دودھ دینے والی، اسی دودھ کو وہ آپ خود بھی پیتے، گھر کو بھی پلاتے. اگر وہ وہی بکری ذبح کر لیتے تو پھر گھر میں دودھ کہاں سے آتا؟ تو وہ انکم سورسز کا مسئلہ تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو ایسے کر. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کا شوق بھی ہے، جذبہ بھی ہے اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرنے کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کہ جس عید کے دن دوسرے لوگ قربانی کر رہے ہوں گے تو بال اور ناخن اپنے جسم سے صاف کر لینا، اللہ تعالیٰ تجھے مکمل قربانی کا ثواب عطا کر دیں گے. اس کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ ذوالحجہ کا چاند جب نظر آ جائے اس وقت سے لے کر عید والے دن جس کسی کا بھی پہلا جانور ذبح ہو جائے اس کے بعد اپنے بال کاٹ لے. ظاہر ہے اس کا اپنا جانور تو ہے نہیں، جس کا اپنا جانور ہے وہ اپنا جانور ذبح ہونے کے بعد بال ناخن کاٹے گا، لیکن جس کا اپنا جانور نہیں ہے وہ جب عیدگاہ میں پہلا جانور ذبح ہو جائے کسی کا بھی، وہ اس کے بعد بال ناخن کاٹ لے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ مکمل قربانی کا ثواب عطا فرما دیں گے. بس یہ کریں گے، ذمہ داری کے ساتھ یہ کام کریں کہ اس سیاسی دینی جماعت کو دیں جس کے پاس پکا اعتماد ہو. ایسا نہ ہو آپ کے پیسے لے کر بھاگ جائیں. یہاں تو لوگ حج عمرے کے پیسے لے کر بھاگ جاتے ہیں. اگر آپ نے پوری ذمہ داری کے ساتھ کسی جماعت کو پیسے دیے جو سال ہر سال یہ کام کر رہی تھی، آپ کو پتا تھا یہ فراڈ نہیں کریں گے، اس کے باوجود وہ پیسے لے کر بھاگ جاتے ہیں، تو پھر آپ پریشان نہ ہو. اگر استطاعت ہے تو آپ نیا جانور لے کر اللہ کی راہ میں قربان کر دیں. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، پہلے ہی آپ نے بڑی مشکل سے وہ پیسے جمع کر کے قربانی ایک کے لیے جمع کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو قربانی کا اجر انشاءاللہ تعالیٰ دے دیں گے. کیونکہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 میں ہے نا کہ اللہ کو قربانی کی جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ وہ دل کی تقویٰ پرہیزگاری کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، مشکات میں حدیث ہے 53 نمبر 5314، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ دل اور اعمال کو دیکھتا ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور وہ پیسے جمع کر کے قربانی کے جانور کے لیے آن لائن کے لیے آپ نے رقم جمع کروائی خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اب وہ آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا تو اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ لیکن پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کام کریں، اللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ کو مکمل قربانی کا ثواب عطا فرما دیں گے. اب آ جائیں حاجیوں کی آن لائن قربانی ہے اس کا شرعی مسئلہ. دیکھیں جو حاجی لوگ ہیں نا، وہ سعودی عرب کی جو حکومت ہے وہ تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کام سر انجام دیتی ہے. وہ آپ بینک میں پیسے جمع کراتے ہیں، وہ آپ کو پراپر سلپ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کی قربانی بڑی ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہیں. اس کے علاوہ میرے بھائیو جو گروپ کی شکل میں لوگ جاتے ہیں پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، جیسے بھی اسلامی ممالک سے لوگ گروپ بنا کر جاتے ہیں، وہ کام یہ کرتے ہیں کہ وہ گروپ والے ایک سارے جمع ہو کر ایک بندہ ہائر کر لیتے ہیں، آگے اس کو پیسے دیتے ہیں، وہ ان کا جانور خرید دیتا ہے، اور پھر جب جو نا وہ جانور ذبح کرتا ہے وہ فون کر کے بتا دیتا ہے کہ جو نا وہ آپ کا جانور ذبح ہو گیا. اس کے بعد جو نا ظاہر بال ناخن وغیرہ صاف کرنے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ترتیب کوشش کریں برقرار رہے، ٹھیک ہے نا. پہلے آپ جمعرات میں رمی کریں، شیطان کو کنکریاں ماریں، پھر قربانی کریں، پھر بال منڈوائیں سار کے، ٹھیک ہے. لیکن صحیح بخاری میں ہے کہ یہ ترتیب آگے پیچھے بھی ہوگی تو کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. 1736 کا نمبر ہے 1736 کہ کچھ صاحب نے کہ یا رسول اللہ ہم نے پہلے بال منڈوا لیے بعد میں قربانی کی. آپ نے کہا لا حرج، کوئی حرج نہیں. اس نے کہ یا رسول اللہ ہم نے پہلے قربانی کر لیا بعد میں جمعرات کو رمی کی ہے، شیطان کو کنکری ماری ہیں. آپ نے میں کہا لا حرج، کوئی حرج نہیں. تو کوشش یہی کریں کہ پہلے جمعرات کو رمی کریں، شیطان کو کنکریاں ماریں، پھر قربانی کریں، پھر اپنا جو ہے نا وہ سار منڈوائیں. یہ ایک ترتیب ہے، اچھی بات. اگر ترتیب آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. بس اب یہ کریں کہ ان کو بتا دیں کہ جب ہمارا قربانی کے جانور ذبح ہو جائے ہمیں فون کر کے بتا دیا جائے، تاکہ اس کے بعد پھر بال وغیرہ ریموو کریں گے جسم سے آسانی ہو جائے گی. بیرون ملک میں رہنے والے کی آن لائن قربانی کی شریعت ہے. دیکھیں اگر کوئی بندہ یورپ، امریکہ، کینیڈا یا فرانس میں رہتا ہے اور وہاں جانور خود ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے، اور بندے کو شک ہے کہ یہ پتہ نہیں ذبح کے وقت اللہ کا نام لیتے بھی یا نہیں لیتے، تو پھر بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے اسلامی بائی ممالک میں بھیج دے. اور جس میں بھی بھیجے گا اگر پاکستان میں فرض کرو بھیجتا ہے تو پاکستان میں عید جو ہے نا وہ ایک دن بعد ہوتی ہے. یورپ، کینیڈا، فرانس والے سعودی عرب کے ساتھ عید کرتے ہیں اور پاکستان میں ایک دن بعد ہوتی ہے. تو ظاہر ہے پھر ادھر پاکستان کا جب پہلا دن ہوگا، جب وہ پاکستان کی رقم بھیجے گا آن لائن قربانی کے لیے اپنی، تو پاکستان کا پہلا دن ہوگا، ان کا دوسرا دن ہوگا. تو کوشش کریں کہ جو عید کے دنوں میں سیم دن بنے اسی میں قربانی کریں. اگر پاکستان والے پہلے دن کر دیتے ہیں قربانی، ان کا دوسرا دن ہوگا تو سیم دن ہوگا عید کا. اگر پاکستان والے دوسرا دن کرتے ہیں قربانی، ان کا تیسرا دن ہوگا، پھر بھی سیم دن ہوگا. تو اہل حدیث تو چوتھے دن بھی قربانی کر سکتے ہیں. تو کوشش کریں جو سیم دن ہے اس میں قربانی کریں. قربانی کرنے کے بعد ان کو فون کر کے بتا دیں ہم نے آپ کا جانور ذبح کر دیا ہے، تاکہ وہ اس کے بعد بال ناخن وغیرہ اپنے جسم سے ریموو کر لیں، جو سنت عمل ہے. تو اصل میں اہل علم کی رائے ہے کہ ادھر کا قانون جو ہے نا پاکستان کے قانون پاکستان کے اوپر اپلائی ہوئے گا، باہر کے ملک کا قانون باہر کے ملک میں ہی اپلائی ہوگا. آپ ادھر کے مطابق بھی کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بیسک یہی ہے کہ سیم دن میں قربانی کریں. جو ان کا اور آپ کا سیم دن بنتا قربانی کا، اس دن قربانی کریں اور فون کر ان کو بتا دیں، اس کے بعد وہ اپنے بال ناخن وغیرہ ریموو کر لیں گے. مدارس کی طرف سے آن لائن قربانی کی شریعت ہے. دیکھیں
میں نے خود اپنا مدار کی طرف سے آن لائن قربانی کی ہے. ہم جا کر مدارس میں رقم پیسے جمع کرواتے ہیں اور بھی وہ ایک سلپ بنا دیتے ہیں آپ کو, اس سلپ میں آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلے دن, دوسرے دن یا تیسرے دن آپ کی قربانی ہوگی. وہ کرتے کیا ہیں کہ آپ کو باقاعدہ جب جس دن آپ کی قربانی ہوتی ہے آپ کو جانور کی تصویر بھی واٹس ایپ کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کا جانور ہے, اس کو ہم ذبح کرنے لگے ہیں. تو جو جانور کا دیکھنا ہوتا ہے نا قربانی کے لیے, جو کہ متھ مشہور ہے ہمارے عوام میں کہ قربانی کے جانور کو دیکھنا اور اس کے اوپر ہاتھ پھیرنا یہ ضروری ہے, جس کی قربانی ہے ورنہ قربانی نہیں ہوگی, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل میں اس میں یہ تھا کہ قربانی کا جانور کا دیکھنا اس لیے ضروری تھا کہ کہیں قربانی کے جانور میں کوئی عیب تو نہیں ہے. جو حدیث میں ہے نا کہ مشکات میں 64 نمبر ہے 1464, کس کا حضرت نے فرمایا کہ کان کٹا ہوا, سینگ ٹوٹا ہوا, کان چیرا ہوا, اس قسم کے جتنے بھی ظاہری عیب ہیں, کوئی عیب تو نہیں ہے اس میں, اس لیے قربانی کے جانور کو دیکھا جاتا ہے. تو جو آپ جب آن لائن قربانی اپنا پیسے دیتے ہیں, جو خریدنے جاتے ہیں, وہ سب کچھ دیکھ کر ہی آپ کا جانور جو نا وہ خریدتے ہیں, کوئی اس میں نہیں ہوتا. ہاں اگر انہوں نے جانور خریدا ہے, ابھی کوئی درست خریدا ہے, اب ٹرک سے اتارتے وقت جانور کوئی چھلانگ لگا دی, کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی, کوئی بیمار ہو گیا اس طرح, تو پھر اس کی قربانی لگ جائے گی. وہ سنن الکبریٰ بئی حکیم ہے 10,252 نمبر ہے 10252 کہ عبداللہ بن زبیر نے اپنی قربانی کے جانور میں گائے اونٹنیاں, ان میں ایک اونٹنی کانی تھی. عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ اگر تو یہ کانی خریدنے سے پہلے تھی تو اس کی قربانی کوئی نہیں, یہ واپس کر دو. اگر خریدنے کے بعد ہوئی ہے تو اس کی قربانی جائز ہے. تو جو آن لائن آپ پیسے جمع کرواتے ہیں, جانور دیکھنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ خریدتے وقت دیکھنا ہوتا ہے, اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے, عیب نہیں ہے آپ خرید لیں. اگر خریدنے کے بعد عیب پیدا ہوا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, وہ آپ کی قربانی لگ جائے گی. ٹھیک ہے, خریدنے سے پہلے آپ صاحب پھر وہ قربانی کے جانور تبدیل کر لو, وہ نہیں لگے گا. تو یہ ہے اصل میں قربانی کے جانور کو دیکھنا ہے مقصد, ہاتھ پھیرنا اس میں کوئی ضروری نہیں ہے. بس یہ ان کو بتا دیں کہ جب آپ ہمارے قربانی کے جانور ذبح کر لیں, فون کر کے بتا دیں تاکہ اس کے بعد آپ اپنے بال ناخن وغیرہ ریموو کر لیں. تو ادھر تو ہمارے ساتھ تو ایسے ہی ہوا ہے, ہمارے قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں, اس کے 1.5-2 گھنٹے کے بعد گوشت تیار کر کے ہمیں فون کرتے ہیں, ہم جا کر گوشت لے آتے. تو یہ ان کے مدارس کی طرف سے آن لائن قربانی کا شرعی مسئلہ ہے. تو آن لائن قربانی کے شرعی مسئلے میں یہ 4 علمی پوائنٹ تھے, ان کو میں نے ڈسکس کر دیا 1 بائی 1 کر کے. فقہی مسئلہ نمبر 37, غیر مسلم ممالک میں رہنے والوں کو وہی قربانی کرنی ہوگی یا اپنے آبائی ممالک میں قربانی کے لیے رقم بھجوانی ہوگی. دیکھیے اگر تو وہاں جانور قربان کرنے کی اجازت ہے آپ کو تو آپ ادھر ہی قربانی کر لیں, لیکن اگر جیسے یورپ ہے, فرانس ہے, کینیڈا ہے, ان ممالک میں آپ خود جانور ذبح نہیں کر سکتے, اور آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں یہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں نہیں لیتے, کیونکہ قرآن میں تو آ گیا نا جس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے اس میں سے مت کھاؤ. تو اگر آپ کو شک ہے اس طرح تو پھر بہتر ہے کہ آپ نے اپنے آبائی مسلم ممالک میں ہی قربانی کے لیے رقم بھیج دیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ پاکستان میں بھیجتے ہیں تو پھر کیونکہ پاکستان میں تو یورپ, فرانس, امریکہ کہ ایک دن بعد عید ہوتی ہے, تو پھر کوشش کریں جو آپ کا اور ان کا سیم دن ہو اس دن قربانی کریں. اگر آپ پاکستان میں جو نا وہ پہلا دن قربانی کا ہوگا تو ان کا دوسرا ہوگا, پھر بھی سیم ہوگا. اگر پاکستان میں دوسرا دن قربانی کریں گے ان کا تیسرا ہوگا, پھر بھی سیم ہوگا. تو ایسا اہل حدیثوں کا نزدیک تو چوتھے دن بھی قربانی کی جا سکتی ہے. وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے, بہتر ہے 3 دن تک ہی رہے. اس میں افضل پہلا دن ہی ہے قربانی کا, کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر, عید کے موقع پر قربانی صرف پہلے دن کی ہے, نہ دوسرے دن کی ہے, نہ کرنے کا حکم دیا. تو قربانی افضل عمل پہلے ہی دن ہے. تو ٹھیک ہے, تو اب کوشش کریں کہ جو سیم دن بنتا ہے ان کا اور آپ کا, اگر آپ نے پاکستان کی جو عید کا پہلا دن ہے ان کا دوسرا ہوگا تو پہلا دن قربانی کر دیں, آپ کا ان کا سیم ہوگا. اگر پاکستان کے مطابق آپ دوسرے دن کریں گے ان کا تیسرا ہوگا, اس دن کر لیں, آپ کا ان کا سیم ہوگا. کیونکہ قربانی کرنے کے بعد پھر آپ نے ان کو فون کر کے بتانا بھی ہے, اس کے بعد انہوں نے بال ناخن وغیرہ بھی ریموو کرنے ہیں, جو صحیح مسلم میں 51 نمبر 5121 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ذوالحجہ کا عشرہ شروع ہو جائے, جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ ذوالحجہ کے چاند نظر آنے سے لے کر اپنا یعنی کہ جانور ذبح ہونے تک کوئی اپنے جسم سے بال ریموو نہ کرے, ناخن نہ کاٹے, اس کے بعد یہ عمل کرے. تو جب آپ اس کو فون کر کے بتا دیں گے کہ ہم نے آپ کے قربانی کے جانور ذبح کر دیا ہے, اس کے بعد وہ بال ناخن وغیرہ کاٹ لے گا. تو افضل ہے پھر کہ جن ممالک میں قربانی کی اجازت نہیں ہے خود آپ کو کرنے کی ذبح, آپ کو شک ہے تو پھر اپنے آبائی ممالک میں بھیج دیں, وہ آپ کی طرف سے آن لائن قربانی کر دیں گے, ہو جائے گا, حق ادا ہو جائے گا. فقہی مسئلہ نمبر 38, غیر مسلم سے قربانی کا جانور خرید سکتے ہیں. جی ہاں, غیر مسلم سے قربانی کا جانور خرید سکتے ہیں. غیر مسلم سے آپ جائز لین دین بھی کر سکتے ہیں, جائز کاروبار بھی کر سکتے ہیں. بلکہ یہ حدیث مشکات میں ہے 2885 نمبر 2885. عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کی جو زرہ تھی نا وہ ایک یہودی کے پاس چند جو کے بدلے پڑی ہوئی تھی. آپ نے کہ یہودی جو غیر مسلم ہے اہل کتاب, تو اس
سے یعنی کہ اپنی زیرہ اس کے پاس گروی رکھی اور جو اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے لے رکھے تھے جب آپ کی وفات ہوئی، تو اس حدیث کے تحت آپ غیر مسلم سے لین دین بھی کر سکتے ہیں جائز، آپ کو جانور بھی یعنی کہ خرید سکتے ہیں، قربانی کا کاروبار بھی کر سکتے ہیں اہل کتاب سے یا جو غیر مسلم ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔